دوستو، کشمیر کی وادیاں جتنی خوبصورت ہیں اتنے ہی گہرے راز دفن ہیں وہاں۔ آج میں آپ کو لے چلتا ہوں سری نگر کے ڈاؤن ٹاؤن علاقے میں۔ یہاں کی تنگ گلیوں کے بیچ ایک ایسا گھر ہے جسے دیکھ کر لوگوں کے قدم رک جاتے ہیں۔ یہ گھر باہر سے دیکھنے میں بالکل نارمل لگتا ہے، لیکن اس گھر کے دروازے پچھلے کئی سالوں سے بند ہیں۔ وہاں کے لوگ جو سالوں سے وہی رہ رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ گھر خالی نہیں ہے۔ اس گھر پر قبضہ ہے عبداللہ کا۔ یہ عبداللہ کوئی معمولی انسان نہیں، بلکہ وہ ایک جن ہے، اور وہ بھی ایسا ویسا نہیں، بہت ہی غصے والا اور ضدی۔ اس کا بس ایک ہی رول ہے، یہ گھر میرا ہے اور یہاں میرے علاوہ کوئی نہیں رہ سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انجان انسان غلطی سے بھی اس گھر کے اندر چلا جائے اور اپنے جوتے اتار کر کمرے میں بیٹھ جائے تو کچھ ہی ٹائم کے بعد ایک خوفناک منظر سامنے آتا ہے۔ بنا کسی انسان کے دیکھے، بنا کسی آہٹ کے وہ جوتے زمین سے ہوا میں اٹھتے ہیں اور پوری طاقت سے گھر کے باہر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کوئی ہوا کا جھونکا نہیں ہوتا، یہ عبداللہ کا طریقہ ہے یہ بتانے کا کہ نکل جاؤ یہاں سے، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ کچھ وقت پہلے کی بات ہے، ایک فیملی نے ان باتوں کو نظر انداز کیا، اس گھر میں رہنے آ گئے۔ انہیں لگا سستے میں بڑا گھر مل گیا۔ پہلی شام تو سب کچھ نارمل تھا، لیکن جب وہ اگلی صبح سو کر اٹھے تو ان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ گھر کے ہر ایک انسان کے جوتے جو انہوں نے رات کو اندر رکھے تھے، وہ سب کے سب باہر لائن سے پڑے ہوئے تھے۔ لیکن اصلی ڈر اس رات شروع ہوا۔ رات کی گہری شانتی میں اس فیملی کی بیٹی اچانک چیخ پڑی۔ جب ماں باپ بھاگ کر اس کے پاس گئے تو وہ پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی سایہ بستر کے پاس بیٹھا ہو، اور پھر کمرے کے کونے سے ایک مرد کی غصے بھری آواز گونجی، یہ میرا گھر ہے۔ اگلی صبح وہ لڑکی اچانک بیمار پڑ گئی۔ ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آیا کہ اسے کیا ہوا ہے، لیکن فیملی سمجھ چکی تھی کہ یہ کوئی بیماری نہیں، یہ اس گھر کی وارننگ تھی۔ وہ لوگ راتوں رات اپنا سامان چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ آج بھی سری نگر کی اس گلی میں وہ گھر ویران پڑا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ آج بھی وہیں ہے، شانت بیٹھا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ کب کوئی نیا شکار آئے جسے وہ اپنی طاقت دکھا سکے۔